اردو ناول انتقام قسط نمبر 195۔ کیا سریلی آواز ہے اور کیا ہی شاندار عورت ہے۔ ماننا پڑے گا کہ اس شو کے لیے جو کھڑکی توڑ رش لگا ہوا ہے وہ بالکل جائز ہے۔ سٹیج پر نغمہ سرا لمبے قد اور سیاہ بالوں والی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے ماہ بانو نے بے ساختہ ہی اسے سراہا۔ عورت نے قدرے کشادہ گلے والا ٹخن تک جاتا سنہری گون پہن رکھا تھا۔ اس کے کانوں، گلے اور ہاتھوں میں لباس سے میچ کرتے ہوئے نہایت نازک اور قیمتی زیورات جگمگا رہے تھے۔ وہ بے حد ڈوب کر گا رہی تھی، اس کے باوجود اپنے فن کے مداحوں سے بے نیاز نہیں تھی۔ اس کی مسکراہٹ سے جگمگاتی آنکھیں اور ہونٹ دونوں اپنے مداحوں سے ہم کلام تھے، اور شاید آواز کے بعد یہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی جس نے مداحوں پر وجسہ طاری کر دیا تھا۔ اس میں کچھ خاص ہے، جبھی تو ہم آپ کو اصرار کر کے یہ شو دکھانے کے لیے لے کر آئے تھے۔ ماہ بانو کے ساتھ بیٹھی سوسن نے اس کا تبصرہ سنا تو خوش ہو کر بولی، یہ واقعی بہت شاندار ہے۔ میں اگرچہ اس کے گانے کے بول پوری طرح نہیں سمجھ سکتی، لیکن آواز اور لے میں ایسی کشش ہے کہ دل بے ساختہ ہی داد دینے کو مچلتا ہے۔ ماہ بانو اپنے سامنے نغمہ سرا گلوکارہ کو دل سے سرا رہی تھی۔ لیلا وہابی کا ایک زمانہ عاشق محترمہ، یہ اور بات کے موسیقی سے زیادہ شوق نہ ہونے کے باعث آپ اس شاندار گلوکارہ سے ناشنا ہیں۔ اس کی اس قدر تعریفیں سن کر شہریار نے سے جتایا، مسٹر مراد بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیلا کی یہاں آمد کی اطلاع ملنے پر ہفتوں پہلے اس کے شوز کے ٹکٹ بک ہو جاتے ہیں، وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں کہ اس کے بعد گنجائش ختم ہو جاتی ہے، لیکن بکنگ کے خواہش مندوں کا رش ختم نہیں ہوتا۔ سوسن نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ یا اللہ، پھر سے خوش قسمتی ہمارے حصے میں کیسے آ گئی۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو ہجوم تو ماہ بانو خود بھی دیکھ رہی تھی، اس نے حیرت سے سوال کیا۔ شہریار بھی سوالے نظروں سے سوسن کی طرف دیکھنے لگا۔ لیف کی وجہ سے لیلا لیف کو اپنا دوست اور محسن مانتی ہے، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ لیف کے کہے اور ہمارے لیے اس شو کے 4 ٹکٹ بھی نہ نکل سکے۔ سوسن نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے اپنے ساتھ خالی پڑی نشست پر ایک نظر ڈالی۔ وہ اس معمول کی عادی تھی، کہیں بھی جانا ہو تو لیف کا اچانک پروگرام میں شامل ہونا کینسل ہو جاتا تھا۔ زبردست، جس کا ایک زمانہ پرستار ہو وہ کسی کو اس قدر اہمیت اور عزت دے تو اس شخص کا باکمال ہونا تو طے ہے۔ اس بار سراہنے کا فریضہ شہریار نے انجام دیا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن میں خود کبھی فیصلہ نہیں کر سکی کہ لیلا اور لیف میں کون زیادہ باکمال ہے۔ لیف اپنے پیشے کو عبادت کی طرح لیتا ہے، اور آؤٹ آف وے جا کر بھی انسانی زندگی بچانا پڑے تو بچانے سے باز نہیں آتا۔ ادھر لیلا کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، رہتی ملک سے باہر ہے، لیکن دل اس کا یہیں پر دھڑکتا ہے، اور اپنی آمدنی کا بڑا حصہ اپنے ہم وطنوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتی ہے۔ خوراک، لباس، علاج جو جس حد تک فراہم کر سکتی ہے ہر حال میں کرتی ہے۔ سوسن بہت دھیمی آواز میں انہیں لیلا سے متعلق آگاہ کر رہی تھی۔ لیف سے اس کی دوستی کی بنیاد میں بھی دونوں کی انسانی دوستی ہے۔ ایک بار لیلا اپنی ذاتی گاڑی میں ایک ایسے زخمی بچے کو لے کر آئی تھی جو بارودی سرنگ کی زد میں آ گیا تھا اور جس کی جان بچنا مشکل بلکہ ناممکن لگ رہا تھا۔ لیف کی شفٹ ختم ہو چکی تھی اور وہ گھر کے لیے نکل رہا تھا، لیکن بچے کی حالت دیکھ کر وہ رک گیا اور خود اس کی سرجری کی۔ لیف بتاتا ہے کہ جب وہ آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو اسے پتا چلا کہ بچے کو لانے والی لڑکی کا اپنا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اس وقت لیلا آج اتنی مشہور نہیں تھی کہ کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا۔ بہرحال لیف تو لیف ہے، اس نے لیلا کو ٹریٹمنٹ دیا، اور بعد میں بھی اس وقت تک لیلا اور بچے کی خبرگیری کرتا رہا جب تک دونوں مکمل صحتیاب نہیں ہو گئے۔ وہ وقت لیف اور لیلا کی دوستی اور لیلا کی شہرت و مقبولیت کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ اس واقعے کے بعد لیلا نے دیکھتے دیکھتے دنیا میں اتنی شہرت حاصل کی کہ ایسی شہرت کم ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ سوسن ان کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس وقت لیلا اسٹیج پر موجود نہیں تھی، وہ کچھ دیر کے لیے پردے کے پیچھے چلی گئی تھی، اور اسٹیج پر سرزندوں نے ہلکے سروں میں موسیقی چھیڑ رکھی تھی۔ لیلا لیلا، حال میں اس کے مداح اسے اسٹیج پر واپس بلانے کے لیے دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ ویری انٹرسٹنگ، میں نے بھی لیلا کے سوشل ورک کے بارے میں کافی سن رکھا ہے، بلکہ اس کے نوجوان لپالک بیٹے کو بھی دیکھا ہے۔ کیا یہ وہی زخمی لڑکا ہے؟ شہریار نے اندازہ لگایا۔ بالکل وہی ہے، بچے کا سارا خاندان ختم ہو گیا تھا، اس لیے لیلا نے اسے اڈاپٹ کر لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لیلا کی اپنی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ خدا کی قدرت ہے کہ شادی کے بعد لیلا کا شوہر چند سال ہی زندہ رہا اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، تو لیلا نے اس بچے کو اپنا سب کچھ مان لیا۔ سوسن نے اس کے اندازے کی تصدیق کرتے ہوئے کچھ مزید معلومات فراہم کی۔ اس نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ وہ ابھی خوبصورت اور جوان لگتی ہے، کچھ سال پہلے تو مزید شاندار رہی ہوگی۔ ماہ بانو نے وہ سوال کیا جو مشرق کی کوئی عورت ہی کر سکتی ہے۔ سوسن اس کا سوال سن کر مسکرا دی اور بغیر کسی منفی رد عمل کے بتانے لگی۔ لیلا کا کہنا ہے کہ دوسری شادی کر کے گلے میں ذمہ داریوں کو ڈھول ڈالنے کے بجائے وہ یہ مناسب سمجھتی ہے کہ انسانیت کے کام آئے اور مظالم سہتے اپنے ہم وطنوں کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے کر ڈالے۔ بہت مضبوط موقف ہے،
اور کوئی ایسی ہستی اختیار کر سکتی ہے جو خود بہت مضبوط شخصیت کی مالک ہو۔ شہریار نے بے ساختہ لیلا کو سراہا، جنہوں نے اپنی جان پر دکھ جھیلے ہوں۔ ان میں دوسروں کا دکھ سمجھنے اور اسے بانٹنے کی اہلیت بڑھ جاتی ہے۔ لیلا کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ لیلا کا اپنا بھائی لبنان حملوں میں ہلاک ہو گیا تھا۔ لیلا خود تو اس وقت چھوٹی تھی، لیکن اپنی ماں کو جس طرح اس نے غم میں تڑپتے دیکھا وہ اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ اس دکھ اور تکلیف کے احساس کو کم کرنے کے لیے اس نے جہاں جہاں جو ہو سکا اس نے کیا اور کر رہی ہے، اور جواب میں قدرت اسے مزید شہرت اور دولت سے نوازتی جا رہی ہے۔ سوسن نے لیلا کے ماضی کا ایک اور باب کھول کر ان کے سامنے رکھا۔ اچانک ہال میں شور بے پناہ بڑھ گیا اور لوگ دیوانہ وار تالیاں اور سیٹیاں بجانے لگے۔ ان تینوں نے چونکا سٹیج کی طرف دیکھا۔ لیلا اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ ایک بار پھر سٹیج پر جلوہ افروز ہو چکی تھی۔ وہ نغمہ سرا ہوئی تو حال میں ایک سما سا بن گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب لیب سوسن کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ لیلا کی کشش تمہیں آپریشن تھیٹر سے نکال ہی لائی، سوسن نے اسے چھیڑا۔ معاملہ جلدی سنبھل گیا، تو میں سب کو جونیئرز کے حوالے کر کے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ بندہ تو ہمیشہ بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا نا۔ لیب نے اپنا بازو اس کے شانوں پر پھیلا دیا۔ لیلا کی خوبصورت آواز ماحول کو رومان پرور بنا رہی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے فضا نے اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ آواز کے لوچ میں حزن شامل ہوا اور شوخی کی جگہ کراہٹ نے لے لی۔ اب وہ اپنے وطن کا دکھ گا رہی تھی، ان ہری بھری بستیوں کا دکھ جو جلا کر خاکستر کر دی گئی، ان لاشوں کا دکھ جس سے کنووں کو پاٹ دیا گیا، ان بچوں کا دکھ جن کے سروں سے باپ کا سایہ چھین لیا گیا، جو غربت، بھوک اور افلاس کے ہاتھوں زندہ درگور ہو گئے، اور ان بچوں کا دکھ جنہیں ماؤں کی کوکھ سے باہر آنے تک کا موقع نہیں دیا گیا، ان عورتوں کا دکھ جنہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ پہلے سہاگ اجڑنے کا ماتم کریں یا گود اجڑنے پر بین۔ وہ گا رہی تھی۔ بھرے حال میں اس کی آواز کے سوا اگر کوئی آواز تھی تو صرف گھٹی گھٹی سسکیوں اور آہوں کی آواز تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے جوش میں چیخ چلا رہے تھے، اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپے سے باہر ہو رہے تھے، نمناک آنکھوں کے ساتھ یوں اپنی نشستوں پر سر نہوڑے بیٹھے تھے جیسے غم نے ان کے حرکت کرنے کی سکت ہی چھین لی ہو۔ غم بھی اتنا سیرانگیز ہوتا ہے، انہیں اس بات کا تجربہ پہلی بار ہوا۔ اس حال میں کسی ایک مذہب یا قوم کے لوگ موجود نہیں تھے، لیکن اس وقت سب کے سب جذبات کے ایک جیسے دھارے میں بہ رہے تھے۔ اس کیفیت میں ڈوبے انہیں احساس ہی نہیں ہو سکا کہ کب لیلا کی آواز خاموش ہوئی اور وہ سٹیج کے پیچھے گم ہو گئی۔ جب احساس ہوا تو علم ہوا کہ شو کا مقررہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ لوگ ٹیشو پیپرز اور رومالوں سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے آہستہ آہستہ نشستوں سے اٹھنے لگے۔ وہ چاروں بھی ایسا ہی کرنے لگے تھے کہ انتظامیہ کا بیج لگا ایک شخص تیز تیز قدموں سے ان کی طرف آیا۔ مسٹر لیف، اس نے سوالی نظروں سے لیف کی طرف دیکھا۔ یس، لیف اس کی تو متوجہ ہوا۔ میڈم لیلا وہبی، آپ اور آپ کے ساتھی سے ملنا چاہتی ہیں، اس نے ادب سے اطلاع دی۔ اوہ، لیف نے فقط اتنا کہا اور سوالی نظریں یوں شہریار پر ڈالی جیسے اس سے اس کی مرضی دریافت کر رہا ہو۔ کیوں نہیں، ضرور، شہریار نے مسکرا کر رضامندی ظاہر کی۔ اگلے لمحے وہ چاروں انتظامیہ کے اس آدمی کے ساتھ لفٹ میں 7ویں منزل پر واقع ایک پرتعیش سویٹ میں پہنچ چکے تھے۔ لیلا وہاں اکیلی نہیں تھی، وہاں اس کے ساتھ گندمی رنگت والا ایک نوجوان لڑکا بھی موجود تھا۔ اس نے لیلا کے ساتھ مل کر ان کا استقبال کیا، لیکن اس کے انداز میں کچھ بے چینی سی تھی۔ یہ میرا بیٹا الیاس ہے، جسے ہم پیار سے ایلی کہتے ہیں۔ لیلا نے ان سے لڑکے کا تعارف کروایا۔ جواب میں لیف بھی شہریار اور ماں کو بطور مراد اور تانیہ متعارف کروانے لگا۔ ایکسکیوز می، میں ذرا جلدی میں ہوں، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکوں گا۔ ایلی، جس کی حرکات و سکنات سے پہلے اجلت کا مظاہرہ ہو رہا تھا، تعارف کے سلسلے کو دراز ہونے سے پہلے معزز خواہانہ انداز میں بولا۔ لیلا نے اس کی حرکت پر تنبیہی نظروں سے گھورا، لیکن زبان سے کوئی سخت لفظ ادا کرنے کے بجائے مسکرا کر بولی، اوکے ہنی، تم جاؤ اور دوستوں کی کمپنی انجوائے کرو۔ تھینکس مام۔ اس نے جلدی سے لیلا کے رخسار پر ایک بوسہ دیا اور پھر کچھ جھجکتے ہوئے بولا، لیکن وہ اوکے۔ لیلا نے اس کی ادھوری بات سمجھ لی اور پرس کھول کر اپنا کریڈٹ کارڈ اس کے حوالے کیا۔ یو آر دی ورلڈ بیسٹ مام۔ وہ ایک بار پھر لیلا کا رخسار چوم کر ان سب کو بائے بائے کرتا خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہ ایک دولت مند ماں کے اکلوتے بیٹے کا عمومی رویہ تھا، لیکن شہریار کو اس لڑکی کی باڈی لینگویج میں کچھ خاص محسوس ہوا، کچھ ایسا جسے وہ اس وقت سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جس کے ہونے کا احساس بہت طاقتور تھا۔ میں صداقت شاہ بات کر رہا ہوں بیٹا، میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے۔ سکینہ اپنا موبائل جانے کہاں رکھ کر بھول گئی ہے، اس لیے میں ہوٹل کی لینڈ لائن سے تمہیں کال کر رہا ہوں۔ نیلی کے کال وصول کرتے ہی دوسری طرف سے صداقت شاہ کی آواز سنائی دی۔ آواز میں کوئی ایسی غیر معمولی بات تھی جسے محسوس کر کے نیلی کا دل دھڑک اٹھا۔ سلام سائیں، خیریت تو ہے؟ آپ نے اس وقت کیسے کال کی؟ عالم اور سرمد کا پتہ چل گیا ہے، انہیں مچھیروں کی ایک بستی سے بازداشت کرایا گیا ہے۔
خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کے باوجود صداقت شاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ تو اچھی خبر ہے سائیں، نیلی نے جانے خود کو تسلی دی یا ساتھ موجود اس گفتگو پر کان لگے بیٹھی سجل کو۔ اس اچھی خبر کے ساتھ ایک بری خبر یوں بھی جڑی ہے۔ صداقت شاہ کے اندر سے یکدم ہی سب کچھ بتا دینے کا یارانہ نہ تھا۔ کیسی خبر؟ نیلی کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہوئی۔ وہ دونوں جن سمگلرز کے قبضے میں تھے انہوں نے بھرپور مزاحمت کی تھی۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور وہ دونوں بھی اس فائرنگ کی زد میں۔ صداقت شاہ سے جملہ مکمل نہ ہو سکا۔ اب کیسے ہیں وہ دونوں؟ نیلی نے مشکل سے خود کو سنبھال کر اگلا سوال کیا۔ سرمد، صداقت شاہ کی آواز آنسو میں بھیگ گئی۔ سرمد چلا گیا اور عالم بھی شدید خطرے میں۔ میں شہر آ رہی ہوں بابا سائیں، میں اپنے ادا سائیں کے پاس آ رہی ہوں۔ سجل کے ضبط کی حد ختم ہو گئی۔ وہ نیلی کے ہاتھ سے موبائل چھین کر خود ان سے بات کرنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں بیٹا، یہاں میں اور تمہارے ماموں جان موجود ہیں، ہم سب مل کر سنبھال لیں گے۔ تم لوگوں کو کال صرف اس لیے کی ہے کہ اس نازک وقت میں سب سے زیادہ ضرورت دعا کی ہے۔ خود بھی دعا کرو اور گوٹ والوں کو بھی دعا کے لیے جمع کرو۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نمو خار اس نازک وقت میں دن رات کی پرواہ کے بغیر جمع ہو جائیں گے۔ انہوں نے اسے سمجھایا، یہاں میرے بغیر بھی سارے انتظامات ہو جائیں گے بابا سائیں، لیکن مجھے وہاں اپنے ادا سائیں کے پاس آنا ہے۔ میں جب تک ان کی صورت نہیں دیکھوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ خدیجہ بھی تو وہاں، اسے بھی تو سنبھالنا ہوگا نا۔ کیسے سہے گی وہ سرمد کے جانے کا دکھ؟ یا تو خود مجھے اپنے دل میں پھٹکتا محسوس ہو رہا ہے۔ کتنا وفادار اور جانثار انسان تھا وہ ہوتا تھا ادا سائیں کے ساتھ تو یقین ہوتا تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ادا سائیں کی طرف آنے والی ہر مصیبت کو وہ خود پر لے لے گا۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ لے تو لی اس نمک حلال نے اپنی جان پر اپنے چھوٹے سائیں کی مصیبت۔ اس بار صداقت شاہ کے لیے ضبط مشکل ہو گیا ہے۔ بس تو پھر میں آ رہی ہوں، میں اس نمک حلال کی منگیتر کو سنبھالنے۔ مجھے مت روکے بابا سائیں، مگر تمہاری اپنی طبیعت، کچھ نہیں ہوگا مجھے، بہت سخت جان ہوں میں۔ اس نے صداقت شاہ کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، وہ ایک سرد آہ بھر کر بولے۔ آپ میری فکر چھوڑ کر بس ادا سائیں کا خیال رکھیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ساتھ خدیجہ کے خاندان کی کسی سمجھدار عورت کو لیتی آؤں۔ اس بار اس نے قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کی۔ جو تمہیں بہتر لگے کرو۔ اب میں جا کر تمہاری اماں سیان کو دیکھتا ہوں۔ انہیں بتانے سمجھانے کی ذمہ داریاں تمہارے ماموں سائیں کے ذمہ لگا کر خود فون کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس سے اجازت لی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ ساری گفتگو سنتی نیلی اس کے فون بند کرتے ہی اس سے مخاطب ہوئی۔ پلیز تم یہاں رہو نیلی، اعظم سو رہا ہے، نیند سے اٹھانے پر ڈسٹرب ہوگا اور وہاں بھی ہمارے ساتھ بے آرام ہوتا رہے گا۔ وہ نیلی کو اپنے ساتھ لے جانے کے حق میں نہیں تھی، جس پر نیلی کا چہرہ اتر گیا۔ آئی ایم سوری نیلی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اپنے مسائل کی وجہ سے میں اعظم کے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہوں۔ یہ چھوٹا سا بچہ میری وجہ سے بہت خوار اور بے آرام ہوتا ہے۔ اگر مومن حویلی میں ہوتی یا یہاں کوئی اور فرد ایسا ہوتا جو اعظم کو بہلا سکتا تو میں تمہیں ہرگز منع نہیں کرتی۔ سجل اس کی کیفیت کو محسوس کر کے اس سے معذرت کرنے لگی۔ اٹس اوکے، میں دیکھ لوں گی، بس آپ وہاں پہنچ کے مجھے حال احوال بتاتی رہیے گا۔ نیلی کو مانتے ہی پڑی۔ بالکل، میں تمہیں ہر لمحے کی خبر دوں گی۔ سجل نے اس سے وعدہ کیا۔ میں جا کر ملازمین کو جگاتی ہوں اور آپ کے لیے گاڑی بھی تیار کرواتی ہوں۔ نیلی نے باہر کا رخ کیا۔ ماروی کو بھیجنا میرے پاس، اسے کہنا اسے میرے ساتھ شہر جانا ہے۔ اسے یاد آ گیا کہ خدیجہ کے خاندان کی 36-37 سالہ عورت ساتھ لے جانے کے لیے موزوں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بھیجتی ہوں، نیلی جواب دے کر باہر نکل گئی۔ اس کے بعد اس کا ایک ایک لمحہ مصروفیت کا تھا۔ سجل کی روانگی کے معاملات سے لے کر آیت کریمہ کے ورد کے لیے عورتوں کو جمع کر کے بٹھانے تک کا ہر کام اس نے خود دیکھا، خود بھی دعائیں کرتی رہی۔ اعظم نیند سے جاگا تو اس کے ساتھ مصروف ہونا پڑا، لیکن طبیعت پر بے چینی سے طاری تھی۔ اس بے چینی کا ہی نتیجہ تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے کالر کا نام دیکھے بغیر کال وصول کر لی۔ کال کرنے والے نے یہ کہہ کر تعارف کرایا۔ اسے دھیان نہیں رہا کیونکہ اصل دھیان تو بس اس میں اٹکا ہوا تھا جس کے لیے حویلی کے دونوں دیوار آیت کریمہ کی ورد سے گونج رہے تھے۔ سائیں عالم شاہ کا کیا حال ہے؟ وہ اگلے کی سنے بغیر اس بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ جواب میں اس کے پاس جو خبر تھی اس نے حویلی کے در و بام کو اس کے سامنے گھما کر رکھ دیا۔ یہ حویلی اجڑ چکی تھی۔